السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، ذی وقار علماء کرام، حضرات سامعین، منتظمین جلسہ حاضر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان میں ارشاد فرمایا گیا، اے محبوب ارشاد کر دو، میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ تمہارے تک جو پیغام حق پہنچایا، تمہیں جو دین دیا، تم سننا نہیں چاہتے تھے، تمہاری دہلیز تک پہنچ کر تمہارے تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچائی، مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک، کس جتن سے، کس محنت سے، کس لگن سے لوگوں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچائی گئی، اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ میرا اجر میرے اللہ کے ہاں ہے، تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ مشکلات، مصائب اور آلام سہتے ہوئے اللہ کے دین کی تبلیغ اللہ کے جلیل القدر نبی، رسول اور پیغمبر کرتے رہے، اور اس راستے میں انہوں نے تکلیفیں بھی سہیں، دکھ بھی جھیلے۔ امام راضی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کفار کی جانب سے جو اذیتیں ہیں وہ الگ ہیں، مقاومتیں، مخالفتیں، کئیوں کے سر پہ آرے رکھ کے پاؤں تک چیر دیا گیا۔ بنی اسرائیل نے 70 نبی شہید کیے، لیکن یہ خلوص اور للہیت کے نور سے گوندا ہوا ایسا پاکیزہ طبقہ تھا کہ جنہوں نے اپنی دعوت میں کمی نہیں آنے دی۔ لوگوں کے رویے کتنے ہی تلخ کیوں نہیں ہوئے، لوگوں کے مزاج کے اندر کتنا ہی روکھا پن کیوں نہیں ہوا، لیکن انہوں نے لوگوں تک اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچایا۔
دین کی دعوت لوگوں تک ہر صورت پہنچائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانیاں پڑھیے کہ قوم اتنی سخت مزاج تھی کہ جب اللہ کے دین کی دعوت لے کر حضرت نوح علیہ السلام جاتے تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ اے نوح، ہم تیری بات نہیں سنیں گے۔ اب مجھے بتائیے، جب سامعین کا رویہ یہ ہوگا تو کیا میں تقریر کا تسلسل باقی رکھ سکتا ہوں؟ لیکن ادھر دیکھیے، قوم کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتی ہے کہ اے نوح، ہم تیری بات نہیں سنیں گے، اور اللہ کا نبی رک جاتا ہے۔ اچھا، کبھی تو تھک کے انگلیاں نکالو گے، جب نکالو گے تب پیغام دے کے جاؤ۔ کیسے کٹھن مراحل تھے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے لوگوں تک کیسے پہنچ کر پیغام حق کا ابلاغ کیا۔ انہوں نے کانٹے بچھائے، گڑھے کھودے، لیکن حضور انہی کانٹوں اور گڑھوں سے بچ بچ کے پھر ان تک آ پہنچے۔ بتاؤ، میں تمہیں دین کی دعوت دینے سے رک سکتا ہوں؟ تمہیں پیغام حق کا ابلاغ کر کے رہوں گا۔ لوگوں کے تلخ رویے، ڈالی جانے والی اوجریاں، پھینکے جانے والے کوڑے، مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چینیاں، طائف کے بازار، مکے کی گلیاں، کیا کچھ نہیں تھا، لیکن میرے حضور نے ان تک پیغام حق کا ابلاغ کیا۔ لا اسألکم علیہ اجرا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہم نے حضور سے پوچھا کہ حضور، کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا ہے؟ صحابہ کی نظر میں حضور کی حیات طیبہ میں احد کے دن سے سخت دن کبھی نہیں آیا، جب حضور علیہ السلام کے سکے چچا شہید کر دیے گئے۔ 70 صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، اور حضور کے چچا نہ صرف شہید کیے گئے بلکہ ان کا مسئلہ کیا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹے گئے، سینہ چاک کیا گیا، کلیجہ چبایا گیا، آنکھوں میں نیزے چبھوئے گئے، ناک، کان اور دوسرے اعضائے بدنیاں کاٹ کے اس کا حال پرویا گیا۔ حضور کی چشمان رحمت میں آنسو تھے، اور سر انور پہ سفید رنگ کی پٹی بندھی تھی، اور بار بار فرماتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ۔ یہ دردناک دن تھا۔ ام المومنین کہتی ہیں ہم نے حضور کو وہ دن یاد دلاتے ہوئے کہا کہ کیا اس دن سے بھی سخت دن زندگی میں کبھی آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ، طائف کے بازاروں میں جب تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن اس دن سے بھی سخت تھا۔ ان کے 3 سرداروں کے پاس حضور علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر گئے تھے، اس کی دعوت لے کر گئے تھے، انہوں نے مسترد کر دی۔ فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری قسمت نہیں تھی، میں نے سچائی کے ساتھ تمہارے تک پیغام پہنچایا، چلو اب یہ تمہارا میرا راز رہے گا۔ انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھتے پھرے، اور اوباشوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا۔ وہ حضور کے قدموں پر، پاؤں پر پتھر مارتے، حضور قدم اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے تو ان کے ہونڈے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے اور حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے اور سنگ زنی کی مشق کرتے۔ اللہ اکبر! حضور کا اتنا خون بہا کہ نالین خون سے بھر گئے۔ غلاموں نے کہا حضور ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، تو میرے حضور فرماتے ہیں میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ جب اسرار پہم بڑھتا ہے تو حضور کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ کا خیال ہے کہ ابھی حضور ان کے لیے جو ہے وہ کچھ ارشاد کر دیں گے تو یہ پہاڑ آپس میں جڑ جائیں گے، ہم ان کی چیخیں اپنے کانوں سے سنیں گے جنہوں نے ہمارے آقا کو دکھ دیا۔ لیکن جب حضور کے لب ہلے تو حضور کیا فرمایا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں۔ پتھروں کے جواب میں دعائیں دینا یہ پیغمبروں کا حوصلہ ہی ہوتا ہے۔ مورخ اسلام حفیظ جیلندری نے اس دعا کا ترجمہ ان الفاظ میں کیا کہ حضور نے دعا کی الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی گرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تکلیفیں سہی، آلام سہے، دکھ سہے، میرے گھر میں فاقے رہے، تم سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا۔ اور سچی بات بھی یہی ہے کہ وہ تبلیغی مسائی جو
مبرہ ہوں آرزو سے، تمنا سے اور لالچ سے اور کسی غرض سے، تو وہی دلوں میں اترنے کا فن جانتی، ورنہ ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو جماتے ہیں لیکن من میں اترنے کا فن نہیں جانتے۔ وہی بات دل میں اترتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ فارسی والے کہتے ہیں از دل خیزت بر دل ریزت۔ اس لیے جس نے بھی کوئی کام کیا ہے اس کی تبلیغی مسائی بے لوث نہیں ہے۔ بالخصوص انبیاء علیہ السلام کی تبلیغی مسائی پر اللہ نے ایسا سایہ بھی نہیں پڑنے دیا، ان کی حفاظت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی دیکھ لیجئے۔ جب حضرت موسیٰ کی ولادت کے لمحے قریب آئے تو فرعون نے ایک خواب دیکھا جو معبرین کو بتایا، کاہنوں نے، نجومیوں نے، معبرین نے اس کو کہا کہ تیری راجدانی میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا۔ تکبر اور رعونت سے بھرا ہوا فرعون بولا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، اور 70,000 بچے قتل کروا دی، 90,000 حمل گروائے۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ ام موسیٰ سب پریشان ہو گئیں کہ فرعون کے سپاہی میری گود سے میرے بچے کو چھین کے لے جائیں گے۔ ماں کی ممتا جب تڑپی تو اللہ نے ام موسیٰ کی جانب وحی کی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس بچے کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو، پھر ہماری قدرت کے تماشے دیکھو، ہم کیسے پلٹا کے اس کو آپ کی گود میں لاتے۔ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کی والدہ نے ایک صندوق تیار کیا جس کے بالائی حصے میں سوراخ رکھے تاکہ ہوا اور روشنی کی گزرگاہ رہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بٹھا دیا، دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ قرآن پڑھیے، سارا واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے وعدے پہ مطمئن ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو واپس گھر آ گئی، لیکن ان کی ہمشیرہ سے رہا نہ گیا۔ بہن بہن ہوتی ہے، وہ سمندر کنارے، دریا کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگی، اور جو ہی وہ صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا دل بھی ڈوب جاتا، اور جب وہ تیر کے سطح آب پہ آ جاتا تو اس کے دکھی دل کو قرار ملتا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پانی کا بہاؤ اس صندوق کو ادھر لے گیا جدھر فرعون کے محلات تھے۔ شام کا وقت تھا، فرعون کے ہاں اولاد نہیں تھی، یہ بے اولاد تھا، اور پانی کے توش پر اس نے صندوق آتے دیکھا، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے گزرتے پانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تو غوطہ خوروں کو کہا ذرا نکال کے لاؤ، کیا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب صندوق نکال کے غوطہ خور لائے تو اس کو کھولا گیا، کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے۔ زوجہ فرعون جن کا نام آسیہ ہے بے ساختہ پکار اٹھتی ہیں، فریفتہ ہو جاتی ہیں اور بے ساختہ پکارتی ہیں کہ یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے نبی کے ساتھ کیا گیا پیار کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ اگر فرعون بھی کہہ دیتا ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تو رب یہ نہ دیکھتا اس نے دعویٰ کیا کیا ہے، یہ دیکھتا میرے نبی سے پیار کیا ہے، اللہ اسے بھی ہدایت دے دیتا۔ خیر اس کا مقصود نہیں تھا، لیکن یہ طے ہو گیا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ سب سے پہلی فکر دودھ کی ہوئی، شاہی دائیاں بلوائی گئی، حضرت موسیٰ دودھ نہیں پیتے، اور دائیاں بلوائی گئی، حضرت موسیٰ دودھ ہی نہیں پیتے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پینا۔ اتنے میں چلتے 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 حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ بھی موقع پہ پہنچ گئے، اور جب ان کو پھنسا ہوا دیکھا تو کہا کہ ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے ہیں، کہو تو بلا لاؤ۔ انہوں نے کہا دیر کا ہے کہ گئی اور اپنی ماں کو بلا لائے۔ انہوں نے دودھ پیش کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پی لیا۔ تو فرعون کہنے لگا اے خاتون، ہمارے اس بچے کو تم دودھ پلانا۔ رہائش بھی قریب کر دی۔ فرعون کہتا تھا میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا تو۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا نبی کی شان کے لائق نہیں، تو پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا؟ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے نا۔ حضرت موسیٰ پر تو اللہ نے حرام کر دیا،
کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پینا. تو پھر میرے حضور نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا، حضرت ثویبہ کا دودھ کیوں پیا، اور بھی خواتین کا حضور نے دودھ پیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں، حتیٰ کہ بھیڑ بکری کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں، گائے اور بھینس کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں. حضرت موسیٰ کا ماجرا اور تھا، اس بہانے انہیں ماں تک پہنچانا تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ کل فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی توحید کا اعلان کرنا تھا تو فرعون نے زیر لب مسکرا کے کہنا تھا الم نربک فینا ولیدا، میرے گھر پلتا رہا، آج مجھے عقل سکھانے آ گیا. تو اللہ نے پہلے سے جواب تیار کر رکھا تھا کہ حضرت موسیٰ اس کا منہ توڑ سکے کہ میاں پلا تیرے گھر میں ہوں، دودھ اپنی ماں کا ہی پیتا رہا ہوں. تو جب اپنے گھر سے کھا کے تبلیغ کی جائے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا. جب تقریریں بکنے لگیں، جب نعتوں کی بولیاں لگنے لگیں، جب تلاوتوں کے ریٹ طے ہونے لگیں تو پھر کان تو لذت لیتے ہیں، روح سرشار نہیں ہوتی، باطن میں روشنیاں نہیں آتی، من نہیں بدلتے. آج جتنی تقریریں، جتنے واعظ، جتنا کچھ ہو رہا ہے، ماضی میں اتنا کچھ نہیں تھا، لیکن نظر اٹھتی تھی، لوگ کلمہ پڑھتے تھے، اس لیے کہ تبلیغ روح کی تبلیغ تھی. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی. مطلب کیا؟ جس کا عمل اثر انداز نہیں ہوتا اس کی گفتگو بھی اثر انداز نہیں ہوتی. تو اللہ نے اپنے نبیوں کی حفاظت کی کہ ان کی تبلیغی مسائی کو ایسی اغراض سے محفوظ رکھا کہ ایسی پرچھائیاں بھی نہیں پڑنے تھی. اگرچہ ان کی زندگی کا ایک گوشہ گواہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان کی زبانوں سے یہ بات کہلوائی لوگوں میں تم سے تبلیغ دین کا صلہ نہیں مانتا. اور یہ بات میرے اور آپ کے آقا و مولا کی زبان سے بھی کہلوائی گئی. محبوب ارشاد کر تو اے لوگوں میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانتا الا المودۃ فی القربیٰ. ہاں ایک سوال ہے کہ جو میرے قرابت دار ہیں ان سے تم نے محبت کرنی ہے. قربہ کے من جملہ معانی میں سے ایک مفہوم یہ ہے کہ قربہ سے مراد حضور کی اطرت ہے، حضور کا خاندان ہے، حضور کے قرابت دار ہیں، اہل بیت نبوت ہے. اے لوگوں میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانتا. تمہارے تک پیغام پہنچایا، تمہیں دعوت دی، تم سننا نہیں چاہتے تھے، تم نے مسترد کیا، تم نے کیا کچھ کیا، لیکن میں تمہارے تک اللہ کے دین کو پہنچا کے ہی چھوڑا. اب اس کا کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا. ہاں ایک سوال ہے جو میرے قرابت دار ہیں ان سے تم نے محبت کرنی ہے. یہ سوال کھڑا ہوا جب قرابت داروں سے محبت مانگ لی تو یہ کہیں صلے کی صورت نہ ہو جائے. تو اس کا جواب بڑا دلآویز ہے، وہ یہ کہ اہل بیت کی جو محبت مانگی گئی یہ صلے کی صورت اس لیے نہیں کہ یہ اہل بیت کی ضرورت نہیں، یہ امت کی ضرورت ہے. اگر وہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں تو ان کے دین کی حفاظت ہوتی ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں لاوارثیں چھوڑ کے جاتا. اللہ اکبر! جن چیزوں کو میرے حضور بھی بھاری کہیں وہ کتنی بھاری ہوں گی، وہ کتنی وزنی ہوں گی. تو کہا کہ میں تمہیں لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو اگر مضبوطی سے تھام لو گے تو لن تدلوا بعدی، تم کبھی بھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. اللہ اکبر! وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ. اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، جس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ روشنیوں کا منبع ہے. اس کے حرف حرف سے اجالے پھوٹتے ہیں، اس کے لفظ لفظ سے نور نکلتا ہے. اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، تم گمراہ نہیں ہوگے. یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جو تمہیں ہدایت کی راہوں پہ گامزن رکھے گی. اور دوسری چیز وَإِتْرَتِي اہل بیتی، اور میرے اہل بیت، میری اطرت، میرے اہل بیت نبوت. اور 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. تو اہل بیت کے ساتھ پیار کرو اور قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو. میرے حضور نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. میرے حضور نے تو ضمانت دی تھی کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، اور ہم 72-73 فرقوں میں بٹ گئے.
ایک دوسرے کا گریبان پھاڑنے لگے، پگڑیاں اتارنے لگے، جبے پھاڑنے لگے، ہم ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ جو ہے وہ بات گالی سے آگے بڑھ گئی، گلے چیرنے لگے، اور ہم مسجدوں میں، خانقاہوں میں، بازاروں اور چوراہوں میں جو ہے وہ دھماکے کرنے لگے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے بدن کی بوٹیاں جب دیواروں سے چپک گئی تو ہم سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داریاں قبول کرنے لگے۔ میرے حضور نے تو کہا تھا کہ تم فرقہ بندی اور ان مصیبتوں سے بچ جاؤ گے، تم ہدایت پہ رہو گے اگر تم نے ان دو چیزوں کے دامن کو تھاما رکھا۔ ہم 72-73 گروہوں میں کیوں بٹ گئے؟ تو صاحب حضور نے ضمانت دی تھی دو شرطوں کے ساتھ، ایک یہ کہ تم اہل بیت کے دامن کو نہیں چھوڑو گے، اور ایک قرآن کے دامن کو نہیں چھوڑو گے۔ گمراہی اس لیے پھیلی، کسی نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا، کسی نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا، کسی نے قرآن پکڑ کے قرآن کے نام کی دہائی تو دی لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا، اور کسی نے اہل بیت کے نام کا جھنڈا تو اٹھایا لیکن قرآن سے دوری اختیار کر لی۔ انہیں مبارک ہو جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے۔ یہ امت وحدت کی لڑی میں پروئی جا سکتی ہے، اور یہ باہمی فرقے، یہ فتنے، یہ الجھاؤ، یہ فسادات، یہ شر مٹائے جا سکتے ہیں ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہو۔ جب مضبوطی سے تھام لیں گے تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے، اور ہدایت کی سیدھی مستقیم راہ جو ہم روز اپنے رب سے ہاتھ نماز کی ہاتھ اکات میں وکالتاً یا اصالتاً اپنے رب سے طلب کرتے ہیں کہ مالک ہمیں سیدھی راہ پہ گامزن رکھنا، تو وہ راہ نصیب ہوگی اگر ہم ان دو پاکیزہ وجود ان کے مضبوطی سے تمسک ان کے ساتھ اختیار کر رکھیں گے۔ قرآن کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کی تلقین کی، فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے پوچھا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے؟ فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو، اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی محبت بری رسی ہے جس کو تھام کر کے تم ہدایت کی راہوں پہ گامزن ہو جاؤ گے۔ دوسری جانب اہل بیت کی محبت کا درس دیا، فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے پیار کرو وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ کیا کیا نہیں اس نے تمہیں عطا کیا، ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھو، آفاق و انفس پہ غور کرو، طرح طرح کی غذائیں، ذوق نظارہ کے لیے کئی رنگوں کے پھول، تسکین قلب و نظر کے لیے کیا کچھ اس نے تمہارے لیے نہیں رکھا۔ اس سے پیار کرو، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، تمہاری ضروریات کا کفیل ہے۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے پیار کرو میں تمہارے رب کا محبوب ہوں۔ اعظم چشتی نے تو قلم توڑ دیا یہاں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کوئی گلیوں میں پھرنے والا شخص ہمارا محبوب کوئی تھوڑا ہی ہے، ہمارا محبوب تو وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ کیا معیار ہے، کیا معیار ہے ہمارا محبوب، اور پھر یہ بندہ نواز محبت ہے۔ یار محبت وہاں کرنی چاہیے جہاں قدردانی ہو، وہ تو نہیں ہے کہ کوئی مطلب نکال کے جو ہے وہ راستہ دکھا دے۔ سویر سے لے کر شام تک سفر پہ رہتا ہوں، تو ایک دن سیالکوٹ سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک جھوپڑا لگا ہوا تھا، تو اس کے اوپر لکھا تھا بابا سڑکوں والی سرکار۔ تو میں نے اپنے ساربان سے کہا یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں کہ سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ رہتے ہیں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشق کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو جو بندہ سڑکوں پہ رہتا ہے تو اس کو بڑے تجربات بھی ہوتے ہیں، تو یہ گاڑیوں کے پیچھے ہوئے جو لکھے جملے ہوتے ہیں نا، یہ وہ گاڑی چلانے والے کے نفسیات کا خلاصہ ہوتا ہے۔ تو کچھ جملے تو دکھی کر دیتے ہیں، کچھ شرمسار کر دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ ہنسی نہیں رکتی، اور کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیتے۔ ایک جملہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، گاڑیوں کے پیچھے لکھا